کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ پتھر پہ لکیر. اگر آپ کا چیف جسٹس کہتے ہیں کہ الیکشن ہر حالت میں ہونی ہے اور کوئی روڑا اس کی راہ میں جو اٹکائے گا وہ اس کو ہم فارغ کر کچلا دیں گے. جائے گا. بالکل. Exactly. تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹی موٹی بیچ میں جو آتی ہے نا یہ سینٹ کی ریزولوشن آ گئی ہے, کوئی اور سیکیورٹی کے ایشو کسی نے اٹھا دیے, یہ میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونا. الیکشن جو ہیں پاکستان متحمل ہی نہیں کہ اب اور ڈیلے ہوں, اور ہر حالت میں الیکشن میں ہم جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاسی استحکام, ہمارا معیشت کا استحکام, ہر چیز الیکشن سے جڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو خود پتہ ہے کہ سینٹ جو ہے اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے مارچ میں. جی ہاں. تو جب وہ بھی چلے جائیں گے تو پھر یہ ملک کس طرح چلے گا؟ میم آئین تو بڑی ڈفرینٹ چیزیں بتاتا ہے. آئین کا تو ایک کلوز کہتا ہے کہ دا اسٹیٹ شوڈ بی اسینشیل ٹو پرووائڈ روٹی, کپڑا, مکان, فوڈ, شیلٹر, نیٹ, گیس, ٹرانسپورٹ, سب کچھ. تو میم وہ تو 90% آبادی کو ملتا ہی نہیں ہے. تو آئین اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے میم؟ دیکھیں آئین جو ہے نا وہ اٹس لائک لائف گائیڈنگ پرنسپل بک فار اس. اس کو کبھی آپ انڈرمائن نہ کریں. یہ جو آپ نے ساری, مجھے بھی پتہ ہے 1 سے 25 تک جو آرٹیکل ہیں پہلے آئین کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, جی ہاں. ایجوکیشن, ہیلتھ, فوڈ سیکیورٹی, جاب سیکیورٹی, یہ ساری چیزیں آئین ہر پاکستانی کو دیتا ہے. دا پرابلم از کہ ویو ہیڈ اے ویری چیکرڈ ہسٹری. آپ کو پتہ ہے کہ 30-35 سال تو ہمارا جو تھا ڈیموکریسی تھی نہیں, اور جب آئی بھی تو وہ پھر اتنے سیزنڈ ڈیموکریسی نہیں تھی. اس کے روٹس پکڑتے پکڑتے ہمیں ٹائم لگ گیا. اب پچھلے 15 سال سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر ہماری جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے, اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, جو بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گی حکومت ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اب ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں نا, دے ہیو ٹو پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. انہوں نے اب کچھ کر کے دکھانا ہے, خالی وعدوں سے یا خالی مینیفیسٹو سے بات نہیں بننی ہے. اور یہ اب لوگوں میں شعور بھی بہت آ گیا ہے. میم دیکھیں شعور کے اوپر ہم آتے ہیں. میم ایک خاص 2018 کا شعور تھا جس کا آپ پارٹ رہی میم, 10-12-13 سال آپ اس شعور کا یعنی کہ پارٹ تم رہے. وہ کلٹ کی بات کر رہے ہو؟ جی میم میں کلٹ کی بات کر رہا ہوں میم, جس کو اگر ہم معذرت کے ساتھ میم, وہ بھی آج کل میں کسی کو دوست کو کہوں نا یار تم یوتھی ہو, تو ہنستا ہے, کہتا ہاں میں پراؤڈ یوتھی ہوں. میم جس طرح لوگ پراؤڈ پٹواری کہتے ہیں تو وہ کہتا ہاں جی میں ہوں. تو میم مجھے خاص کلٹ ہے, وہ کلٹ کہتی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ شعور ہے. اب میم آپ اس شعور کی بات تو نہیں کر رہی ہیں. دیکھیں جی, جو پاپولزم ہے نا اس کا ٹول ہوتا ہے پروپیگنڈا. اور جو ہمارا قیدی نمبر 804 ہے, جو کہ ہمارا پچھلا لیڈر بھی رہ چکا ہے, اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کی خاصیت دی تھی. وہ جب ایک بات تواتر کے ساتھ کرتا تھا نا, تو لوگ سمجھتے تھے کہ جی اس سے صادق اور امین بندہ ہی کوئی نہیں. یعنی کہ وہ چاہے غلط بیانی بھی کر رہا ہو تو وہ اس طریقے سے وہ بات کرتا تھا. ہی واز اے موٹیویشنل اسپیکر. یہ تو بات ماننی پڑے گی. اور موٹیویشنل اسپیکر ایسا ہوتا ہے جو اگلے بندے کو اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر کے, جب کھانا خالی ہو جاتا ہے اوپر والا, پھر اس کی برین واشنگ شروع ہوتی ہے. اور جو 4 مہینے جو دھرنا نہیں ہوا تھا, میں آئی واز پارٹ آف دیٹ, اس میں جو روز رات کو 9 بجے وہ برین واشنگ کا عمل شروع ہو جاتا تھا. اور دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن, وہ یعنی کہ ہم لوگوں کو اتنا پوائزن, اتنا زہر ہمارے دماغوں میں گھول دیا گیا تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے میڈیا نے بنایا ہے, گھر گھر میں وہ میڈیا, ٹی وی, سب لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو جو بھی اس وقت وہ بولا جاتا تھا اس کنٹینر سے, وہ لوگ سنتے تھے.